أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ثم اتبع پھر وہ پیچھے پڑا سببا ایک اور سامان یا راہ کے حتی یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچا مطلع طلوع ہونے کے مقام شمسی سورج کے وجدہا اس نے پایا اسے تطلع کے طلوع کرتا ہے علی قوم ایک قوم پر لم نہیں نجعل بنایا تھا ہم نے لہم ان کے لیے من دونہا اس یعنی سورج کے آگے یا سورج کے اس طرف سترہ کوئی پردہ اوٹ کذالک اسی طرح ہے وقد اور تحقیق احطنا ہم نے گھیر رکھا ہے بما جو کچھ لدیہ اس کے پاس تھا خبرا خبر رکھ کر ثم اتبع پھر وہ پیچھے پڑا سببا ایک اور سامان یا راہ کے حتی یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچا بینا درمیان سدینی دو دیواروں کے وجدہ پایا اس نے من دونہما ان کے اس طرف قومن ایک قوم کو لا یکادون نہیں لگتے تھے یفقہون کہ وہ سمجھیں قولاً کسی بات کو قالو انہوں نے کہا یا ذا القرنین اے ذو القرنین انا بے شک یاجوج و ماجوج اور ماجوج مفسدون فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں فحل تو کیا نجعلو ہم کر دیں لکا آپ کے لیے خرجن کچھ مال علی ان اس پر کہ تجعل آپ بنا دیں بیننا ہمارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان سدا ایک دیوار یا بند. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. ہمارا سورہ کہف کا 7واں حصہ چل رہا ہے اور یہ ذوالقرنین کی کہانی ہے جو کہ بہت بڑے اور زبردست بادشاہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بخشا تھا زمین میں، تو انہوں نے زمین میں سفر کر کے اپنی حکومت کی حدود جو ہیں ممکنہ حد تک ان کو بڑھایا
اور دنیا کو انصاف سے بھر دیا۔ اور یہ ایک سپر پاور کی کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سنائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت اور غلبہ عطا فرمائے تو پھر وہ کس طریقے سے انسان کو دنیا میں استعمال کرنا ہے یا اس کا کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور وہ اللہ کی فرما برداری میں اس طاقت کو لگائیں تو پھر دنیا میں اس کے ثمرات امن اور سکون اور سلامتی کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے ذوالقرنین کے پہلے سفر کے بارے میں پڑھا تھا، اب یہاں دوسرے سفر کے بارے میں بتایا گیا۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ یعنی یہ دوسرا سفر جو ہے مشرق کی طرف تھا، جس کو کہ ایسٹرن اینڈ کہا گیا ہے۔ راستے میں جو بھی قومیں ملیں ان سب کو زیر کرتے ہوئے اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے وہ آگے بڑھتے گئے اور آخر تک پہنچ گئے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ انہوں نے جو 3 سفر کا یہاں پر ان کے حالات اور معاملات بتائے گئے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے جو اللہ نے ان کو ریسورسز دیے تھے ان کو استعمال کر کر وہ بیٹھ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے بار بار ان کا استعمال کیا۔ اور اسرائیلی روایات میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر 1600 سال تھی اور انہوں نے دنیا کے طول العرض میں مشارق اور مغارب فتح کر لیے، یعنی دنیا میں پوری دنیا کو انہوں نے فتح کر لیا۔ اور یہ ایک وحشی قوم کے پاس جب پہنچے، انتہائی مشرقی سمت پہنچے، دیکھا انہوں نے کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے گھر نہیں ہیں۔ یہ نیم وحشی قبائل تھے اور نہ درخت ہی تھے کہ جن کی چھاؤں میں بیٹھ جائیں یا بیٹھ سکیں اور دھوپ سے بچ سکیں۔ ان کے قد بتائے جاتے ہیں کہ پست اور رنگ سرخ اور گھر غار تھے، اور عام خوراک ان کی مچھلی بتائی گئی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقام کا بھی کوئی نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر نہیں بتایا، بس یہ بتایا کہ ممالک پر ممالک فتح کرتے ہوئے مشرق میں ایک ایسے علاقے تک پہنچ گئے جہاں پر مہذب دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اور لوگ مکانات یا بلڈنگ وغیرہ یا خیمے یا کچھ اس طریقے کی چیزوں میں گھروں میں نہیں رہتے تھے، بجائے اس کے صحرا میں پڑے ہوئے تھے۔ اور وحشی اقوام تھیں وہ، اور ان کے پاس کوئی علم، ہنر، تہذیب، تمدن کچھ بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے بنا ہوا تھا، وہاں پر کوئی کنسٹرکشن نہیں تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تھرڈ ورلڈ یا تھرڈ کلاس لوگ تھے، ان کا یہ تصور یہاں سے لیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کیا، ان کے لیے پروٹیکشن بنائی یا کیا کیا۔ اور اس میں من دونہا سترہ کے کئی معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ اس کے بارے میں نمبر 1 یہ بتایا گیا ہے کہ میدانی علاقے میں تھے وہ لوگ، نمبر 2 یہ پہاڑ نہیں تھے وہاں پر، نمبر 3 درخت بھی نہیں تھے، نمبر 4 کپڑے نہیں پہنتے تھے، یعنی بالکل برہنہ حالت میں تھے، پھر غیر مہذب تھے اور کوئی پروٹیکشن نہیں تھی ان کے لیے وہاں پر۔ اور ویسے 17 کے معنی اوٹ کے، آڑ کے یا پردے کے ہوتے ہیں، تو یہ بھی کہا گیا کہ ان کے پاس کوئی چھت والی جیسی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی گھر، کوئی بھی خیمہ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے کہ وہ اس کے سائے میں بیٹھ سکیں۔ ان کے اوپر ڈائریکٹ ہر وقت دھوپ رہتی تھی، یعنی یہ بالکل وحشی قبائل تھے۔ پھر فرمایا کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، حقیقت حال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ ذوالقرنین کے پاس جو بھی کچھ تھا اس سے ہم بخوبی واقف تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب چیز کا علم ہے، وہ کیا کر رہے تھے، کیسے جا رہے تھے، ان کے پاس وسائل کتنے تھے، ساز و سامان کتنا تھا، کیسا تھا، کیا تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دے رکھے تھے، یعنی ان کی اور ان کے لشکروں کی اللہ تعالیٰ کو پوری خبر تھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ویسے بھی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، خواہ کتنا ہی لشکر اور جگہ جگہ زمین پر پھیلا ہوا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ تعالیٰ سے تو زمین و آسمان کی کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنا غلام بنا لیا تھا، انہوں نے ان قوموں کو جو غیر مہذب تھیں بالکل،
ان کو مدد تو کی ان کی، مگر ان کو اپنا غلام نہیں بنایا، ان کو اس طریقے سے نہیں کیا جیسا کہ فرعون کرتا تھا کہ سب کو اس نے غلام بنا لیا تھا اور ان سے بیگار لیتا تھا۔ تو یہاں پر یہ ان کی عظمت بھی بتائی گئی ہے اور ایک مسلمان کی یہ شان بھی بتائی گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو یعنی ناجائز اور پریشان کرنا اور ستانا جو ہے اس کا کام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو آسانیاں دینا اس کا کام ہے۔ پھر فرمایا ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا، یعنی اب اس کا یہ تیسرا سفر شروع ہوا۔ مشرق کے بعد مغرب کی حد کو پہنچا، پھر بھی اس کی مہمات ختم نہیں ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے ایک اور مہم کا سامان تیار کیا، اور اس کے بارے میں کچھ نے کہا کہ یہ ایسٹ میں آگے بڑھ گئے تھے، بعض نے کہا کہ شمال میں آگے بڑھ گئے تھے۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی ذوالقرنین دنیا کی مشرقی سمتوں سے ہٹ کر ایک اور راہ پر چل پڑے۔ پھر جب آپ ایک گھاٹی پر پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی اور جس سے یاجوج اور ماجوج نکل کر شہروں میں گھس کر تباہی مچاتے تھے، کھیتیاں اجاڑ دیتے تھے اور جانور مار ڈالتے تھے۔ یاجوج اور ماجوج انسانوں میں سے ہی ہیں، چنانچہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکار کر فرمائے گا کہ آدم، آگ میں بھیجے جانے والوں کو علیحدہ کر لو۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ کس قدر آگ میں بھیجے جانے والے ہیں؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے۔ یہ سن کر بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ تم میں 2 قومیں ایسی ہیں کہ وہ جس قوم میں مل جائیں اسے کثیر بنا دیتی ہیں، یعنی یاجوج اور ماجوج، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ قومیں اصل میں 2 پہاڑوں کے درمیان میں آباد تھیں، اور وہاں پہاڑوں کے پیچھے سے 2 قبیلے جو کہ یاجوج اور ماجوج تھے وہ آ کر لوٹ مار کرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے مدد مانگی کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں سد بنا دیں، یعنی دیوار بنا دیں، اس پر ہم آپ کو کوئی ٹیکس دیں۔ ان کے پاس جو زبردست فوج اور وسائل تھے ان کو دیکھ کر اس قوم نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کر دیں۔ سد جو ہے وہ دیوار کو بھی کہا جاتا ہے، آڑ کو، اور 2 پہاڑ جو آمنے سامنے ہوتے ہیں، سد ڈیم کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے وسائل استعمال کر کے جنگ کرنے کے بجائے دیوار بنا دی ان کے لیے، اور بالکل غیر مہذب اور وحشی قومیں تھیں، نہ دین تھا، نہ شریعت تھی، نہ قانون تھا، اس لیے کرائم ریٹ بھی بہت زیادہ تھا۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بلیک سی اور کاکیشیا ماؤنٹینز کے درمیان میں وہاں تک پہنچے تھے۔ اسکالرز کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقت بہتر جانتا ہے۔ یہ غارت گر قبیلے جو تھے ایشیا اور یورپ پر حملے کرتے رہتے تھے، اور بائبل میں ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں شمار کیا گیا ہے۔ یکادون یفقہون قولا سے یہ بھی مطلب لیا گیا ہے کہ نہ وہ سمجھا پا رہے تھے بادشاہ کو اور نہ بادشاہ سمجھ پا رہے تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ بہت سی زبانیں جانتے تھے، اور انہوں نے ان کی زبان یا پھر اشاروں کی زبان یا کس طریقے سے انہوں نے اس کو سمجھ لیا ان کی باتوں کو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا پوری دنیا میں جو اشاروں کی زبان ہے، سائن لینگویج جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہ اور زبانوں کی طرح سے کسی بھی جگہ وہ چینج نہیں ہوتی ہے، وہ سائن وہی ہے، اس کو اسی طرح سے ہر جگہ ہر ملک میں وہ لینگویج ایک ہی ملے گی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ان کی اشاروں سے سائن لینگویج سے اس کو سمجھ لیا ان کی بات کو۔ پھر فرمایا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ اب یہاں پر اس آیت میں بتایا گیا کہ بات چیت جو ہے وہ شروع ہو گئی، ان کی زبان کو سمجھ لیا انہوں نے، جس طریقے سے بھی اشاروں سے یا جس طرح سے یا وہ زبانوں کا علم رکھتے تھے انہوں نے ان کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا۔ تو اب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں ہمارے لیے
یہ دو قومیں ہیں، دو قبیلے، دو قبائل ہیں، دو قومیں ہیں، یأجوج اور ماجوج. ان کو اس طریقے سے دونوں طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے. یأجوج بھی پڑھ سکتے ہیں اور یاجوج بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. قرآن میں یہاں پر یأجوج اور ماجوج لکھا ہے. تو دو قوموں کے نام ہیں یہ. بائبل میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں، اور کچھ نے یہ کہا کہ یہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اس بارے میں بہتر جانتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ہم آپ کو پیسے جمع کر کے دے دیں اور آپ جو ہیں ہمارے راستے میں اور ان کے راستے میں یہ جو فسادی قومیں ہیں رکاوٹ ڈال دیجئے، یاجوج اور ماجوج کے یہ ادھر نہ آ سکیں فساد کرنے کے لیے، غارت گری کرنے کے لیے، فساد مچانے کے لیے. اور بعض نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ ٹرکی اور منگول قوم تھی، اور یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ دجال کے بعد میں آئیں گے. یہ ہمیں صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور پھر دنیا کا خاتمہ ہوگا. اور بہت سے اسکالر ان کو چائنیز بھی کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج وہ ہیں، اور کچھ نے تاتاریوں کو بھی یاجوج اور ماجوج کہا. تو یہ جو صحیح حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ دجال کے بعد میں یہ نکلیں گے، جو دیوار بنائی گئی تھی وہ وہاں سے نکل کر اور پھر یہ دنیا میں پھیلیں گے اور فساد مچائیں گے. اور یاجوج اور ماجوج کے جو معنی بتائے گئے ہیں وہ آگ کے شعلے کے ہیں. جیسے آگ تیزی سے پھیلتی ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ یہ اس طریقے سے تیزی سے پھیل جائیں گے، اور فسادی اور بہت دنیا میں تباہی مچانے والے. ان کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. بعض نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ آدم خور تھے، اور بعض نے کہا کہ جہاں جاتے تھے وہاں کا کھانا پانی سب کچھ ختم کر دیتے، یہاں تک کہ درختوں کو کھاڑ کر پھینک دیتے تھے اور فصلیں ختم کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے تھے. اور بعض نے اسکالر نے ان کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے اندر قوم لوط والا عمل تھا، اور جو کہ اللہ کو سخت ناراض کرنے والا اور غضب کا واجب بنانے والا ہے. جو آج کل کے حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ہر شر اور ہر فتنے سے اور ہر برائی سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری بچوں کو اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اور بعض نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یاجوج اور ماجوج اسی قوم کا حصہ تھے، مگر بگڑے ہوئے اور فسادی لوگ تھے، اس لیے نکال کر ان کو الگ کر دیا گیا اور دیوار کے پیچھے بند کروا دیا گیا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قوم میں کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اس قوم میں بھی یہ لوگ انہی کی قوم کا حصہ تھے. اور صد جو کہا جاتا ہے، بند کو بھی کہا جاتا ہے، اور ہم اردو میں بھی صد راہ بھی بولتے ہیں اور صد باب بھی بولتے ہیں. تو صد کا لفظ جو ہے ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو دوسری چیز کے لیے رکاوٹ بن جائے. صحیح مسلم کی ایک روایت ملتی ہے، حضرت زینب بنت جہش سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عرب اس شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو قریب آ پہنچا ہے. آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سے اس قدر جگہ کھل گئی ہے. اور آپ نے اشارے سے بتایا. حضرت زینب نے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی. آپ نے جو اشارہ کر کے بتایا تھا شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملانے سے جو چھوٹا سا سوراخ بنتا ہے، ویسا ایک سوراخ دیوار میں ہوا ہے. اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس میں آپ کو وہ دو پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی دیوار اور اس میں ایک چھوٹا سوراخ دکھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کے آگے جو رکاوٹ تھی اس کے دور ہونے اور باقی دنیا تک اس کی رسائی کا آغاز ہو گیا ہے. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو بہت گھبراہٹ کی حالت میں تھے اور آپ کا چہرہ سرخ تھا، اور آپ اپنی خوابگاہ سے نکلے اور یہی فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عرب اس شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آ پہنچا ہے. آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار کھل گئی ہے. اور آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنایا. یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو اور ہمیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں قبیلے یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں. یہ لوگ زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے توڑ پھوڑ اور افراتفری مچانے کے لیے نکلیں گے. اور ذوالقرنین کی آہنی دیوار تعمیر کرنے سے پہلے بھی ان کا یہی محبوب مشغلہ تھا. ان کے جو اوصاف بتائے گئے ہیں کچھ وہ یہ ہیں کہ بہت ہی
چھوٹے قد کے ہیں، ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ وہ سوتے وقت ایک کان بچھا لیتے ہیں۔ کچھ کی رائے یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے لمبے تڑنگے ہوں گے۔ علی بن ابی طالب کا قول ہے کہ بعض تو ایک بالشت کے ہیں اور بعض افراد بڑے لمبے تڑنگے ہیں، اور بعض کے ہاتھوں میں ناخن کے بجائے درانتیاں ہوں گی، اور لمبے لمبے درندوں کی طرح کیچلی اور ڈاڑھ کے دانت ہوں گے، اور بعض کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوں گے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد والی ایک جماعت ہے، بہت بڑی ایک قوم ہے۔ جب وہ نکلے گی تو پوری زمین بھر جائے گی، اور جس راہ سے وہ گزریں گے وہاں کی زمین کو چٹیل میدان کر دیں گے، وہاں پر کوئی بھی کھانے پینے کی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اور قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں بھی ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے تیزی میں اترنے لگیں گے، اور اللہ کے وعدہ برحق قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، اور اس وقت اہل کفر کی نگاہیں پتھرائی ہوئی ہوں گی اور کہیں گے کہ اے ہماری بد نصیبی، ہم تو اس دن سے بالکل ہی غافل تھے، بلکہ ہم تو اپنے حق میں ظالم تھے۔ ابھی ہم نے بخاری کی حدیث کے حوالے سے حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک بار آپ جب گھبرائے ہوئے آئے تو وہ حدیث ہم نے دیکھی تھی۔ تو یہاں پر یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج کا ظہور جو ہے عیسیٰ ابن مریم کے نزول اور دجال کے قتل کرنے کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ نواس بن سمان کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، طویل حدیث ہے، فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اس قوم کے پاس آئیں گے جس کو اللہ نے دجال سے محفوظ رکھا ہے، وہ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں ان کے مقام اور مراتب کی بشارت سنائیں گے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ کسی میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، لہذا تم میرے مومن بندوں کو طور پر لے جا کر محفوظ کر دو، اور اللہ یاجوج اور ماجوج کو بھیج دے گا اور وہ ہر چہار جانب سے ابل پڑیں گے۔ ان کی کثرت کا یہ حال ہوگا کہ جب اگلا گروہ تبریہ کی تالاب پر گزرے گا تو سب پانی پی جائے گا، اور آخری جماعت جب اس تالاب پر گزرے گی تو کہے گی کہ ضرور اس میں کبھی پانی تھا، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھرے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص کے لیے بیل کا سر ان 100 دیناروں سے بہتر ہوگا جو آج تم میں سے کسی کے پاس ہوں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، چنانچہ اللہ یاجوج اور ماجوج کو نغف یعنی گلٹیوں کے مرض میں مبتلا کر دے گا، اور یہ نغف ایسا کیڑا ہوتا ہے جو بکریوں اور اونٹوں کی ناک میں ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا کر دے گا اور اس مرض میں مبتلا کر دے گا جو ان کی گردنوں میں نکل آئیں گی، جو گانٹھیں یا گلٹیاں ہوں گی، اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے جیسے ایک ہی شخص کو موت آئی ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے زمین پر تشریف لائیں گے، یہاں ایک بالش جگہ ایسی نہ ہوگی جو ان کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑ گڑائیں گے اور دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو جو لمبے لمبے اونٹوں کے مانند ہوں گے بھیج دے گا، جو ان سڑی ہوئی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجیں گے جس سے کوئی مکان اور کوئی خیمہ نہ بچے گا، اور بارش ساری زمین کو دھو کر آئینہ بنا دے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمان یاجوج اور ماجوج کے ڈھال، اسلحے اور تیر و کمان کو 7 سالوں تک ایندھن کے طور پر جلاتے رہیں گے، یعنی ان کی اتنی تعداد ہوگی۔ تعداد کی کثرت کے بارے میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس فوج کے خروج کی کیفیت کیا ہوگی اور وہ کیا گل کھلائے گی، کیا کرے گی، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے متعلق بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور احمد بن حنبل نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور جب شام ہو جاتی ہے تو کل کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ رات کو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے زیادہ سخت کر دیتا ہے۔ قیامت کے قریب جب
حق تعالیٰ کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ شام کو یہ کہہ کر اپنے گھروں کو واپس ہوں گے کہ انشاءاللہ کل اس کو کھودیں گے۔ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ دیوار کھدی ہوئی رہ جائے گی اور دوسرے دن اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نکلتے ہی وہ زمین کا پورا پانی پی جائیں گے، ان کے خوف سے لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے تو وہ آسمان پر تیر چلانا شروع کر دیں گے۔ وہ تیر خون آلود آسمان سے واپس آئیں گے، یہ سمجھیں گے کہ ہم زمین والوں کو تو قتل کر چکے، اب ہم نے آسمان والوں کو بھی مار ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب بھیجے گا، ان کی گدیوں میں کیڑا پیدا ہوگا اور اس کے ذریعے ان کو ہلاک کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، چوپائے درندے یاجوج اور ماجوج کا گوشت کھا کھا کر خوب موٹے تازی ہو جائیں گے۔ اور ایک اور دوسری حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم اور مسند احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یاجوج اور ماجوج دیوار سے نکل کر لوگوں کے پاس آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، من کل حدم ینسلون، اور روئے زمین پر چھا جائیں گے۔ اس وقت مسلمان اپنے مویشیوں کے ساتھ شہروں اور قلعوں میں چھپ جائیں گے۔ یہ یاجوج اور ماجوج زمین کا اتنا پانی پی لیں گے کہ زمین خشک ہو جائے گی۔ ایسا ہوگا کہ ایک جماعت جب کسی نہر سے گزرے گی تو سارا پانی پی جائے گی، پھر جب دوسری جماعت کا گزر اس نہر سے ہوگا تو وہ کہے گی کہ شاید کبھی یہاں پانی تھا۔ جب قلعہ یا شہر مسلمانوں کے علاوہ کوئی باقی نہ بچے گا تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو مار ڈالا، اب آسمان والوں کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ پھر وہ آسمان پر تیر چلانا شروع کر دیں گے، جنہیں اللہ ان کی آزمائش اور فتنوں میں مبتلا کرنے کے لیے خون میں ڈوبا ہوا واپس کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جیسے ٹڈی کی گردنوں میں کیڑے ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب مر کر بے حس و حرکت پڑے رہ جائیں گے۔ اس وقت مسلمان کہیں گے، کوئی ہے جو ہمارے لیے اپنی جان پر کھیل کر دشمنوں کی خبر لائے؟ ایک شخص ان لوگوں کی تفتیش حالات کے لیے روانہ ہوگا، اس کے متعلق مسلمان یہی سمجھیں گے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن وہ ان سبوں کو لقمہ اجل دیکھ کر مسلمانوں کو خوشخبری سنائے گا کہ تمہارے دشمن ہلاک ہو گئے۔ اس بشارت کو سن کر مسلمان اپنے قلعوں اور شہروں سے باہر نکل آئیں گے، اپنے مال مویشی چرنے کے لیے چھوڑ دیں گے، لیکن ان جانوروں کے چرنے کے لیے گوشت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ جس گوشت کو پا کر اور اسے کھا کھا کر یہ جانور اتنے موٹے تازے ہو جائیں گے جتنا گھاس پھوس سے کبھی موٹے نہیں ہوئے تھے۔ ایک کیڑے سے اللہ تعالیٰ اتنی زبردست قوم کو، اتنی قوت طاقت والی کو ہلاک کر دے گا، تو اس کا نمونہ ہم نے ابھی تھوڑے دن پہلے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کو کس طریقے سے بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے، وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے، جیسے رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام دعا کرنی چاہیے کہ فتنوں سے اور ہر طرح کی شر سے اور ہر طرح کی جو برائی ہے اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہر برائی سے، فتنے سے، شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔